ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو اس نے کچھ اس طرح لکھا: موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جانور کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کی بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور مضمون دیکھ کر دیکھتے۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھا۔ وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد و اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برآمد کرنے میں۔ ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، آپ بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھیے۔ استاد صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے، جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے وہ تو کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدھوں رہتے ہیں ان کی تو کمپیوٹر کی الف بے کا پتہ نہیں۔ لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پرنسپل نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا۔ پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے: ایک دفعہ ریاض مکہ جا رہا تھا، میرے پاس ٹویوٹا کرسیڈا گاڑی تھی، میں ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ جا رہا تھا، ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ بالضرور ظلم ہوا ہے اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی: جناب اعلیٰ،
میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کر دیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویہ پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنا کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا کام بھی کرتا ہے۔ شوہر دفتر سے بیوی کے ساتھ فون پر: بیوی: کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ شوہر: کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ بیوی: میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شوہر: میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بیوی: آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں۔ شوہر: آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہی ہیں۔ بیوی: آج شاپنگ پر چلیں گے؟ شوہر: ہاں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ چودھری صاحب دیہاتی سٹائل میں دھوتی پہنے شہر میں اپنے ڈاکٹر سے ملنے گئے۔ بیٹے کے گھر پارٹی چل رہی تھی۔ باپ کو دیہاتی لباس میں دیکھ کر بیٹا دوستوں کے سامنے تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور بولا، یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں۔ چودھری صاحب کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور بولے، میں اس کے والد کا نہیں، اس کی والدہ کا دوست ہوں۔ ڈاکٹر: آپ کی بیوی کے 3 دانت نکالنے پڑیں گے، فیس 2000 روپے ہوگی۔ شوہر: آپ دانتوں کے ساتھ زبان بھی نکال دیں، 3000 روپے دوں گا۔ بابا جی آج بہت غصے میں تھے اور تمام مریدوں کو دھوپ میں کھڑا کر رکھا تھا اور ہاتھ میں جنات نکالنے والا ڈنڈا پکڑے بے چینی سے پھر رہے تھے اور باری باری سب سے پوچھ رہے تھے کہ بھنگ والے ڈرم کے نیچے آگ کس نے جلائی، لیکن کوئی بھی مرید ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور نہ کچھ بتا رہا تھا۔ آخر بابا جی آستانے کے وسط میں لگے بوہڑ کے درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھے اور مریدوں کو بھی پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ تمام مرید جو کافی دیر سے دھوپ میں کھڑے کھڑے تنگ آ گئے تھے، جلدی سے آ کر بابا جی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بابا جی نے پاس رکھے مٹکے سے پانی نکال کر پیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد تمام مریدوں سے بولے کہ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے حجرے کے سامنے ایک بیری کا درخت لگا رکھا تھا۔ گرمیوں میں لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھتے اور اس کے بیر چن چن کر کھاتے۔ بابا جی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور انہیں اس درخت سے بے پناہ انس ہوتا تھا۔ وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح اس درخت کو پیار کرتے، اس پہ پانی چھڑکاتے، اس کی تراش خراش کرتے اور اس کے کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتے۔ ایک دن وہ بزرگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا۔ وہ بہت برہم ہوئے اور اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، کس کی حرکت ہے یہ؟ مریدوں نے بزرگ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لہٰذا وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ مگر ایک مرید جو کہ نیا نیا بزرگ کا مرید بنا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنی غلطی قبول کی کہ آستانے کی چھت کی مرمت کے لیے لکڑی ضروری تھی، اس لیے اس نے وہ درخت کاٹ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت ان بزرگ کو اتنا عزیز تھا۔ وہ بزرگ آگے بڑھے اور اس نوجوان کو گلے لگا لیا اور بولے کہ تم نے سچ بولا ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ درخت تو پھر اگ جائے گا، لیکن اگر آج میں نے تمہیں کچھ کہا تو تم دوبارہ سچ بولنے سے ڈرو گے۔ بابا جی اتنا بول کر چپ ہو گئے اور مریدوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک مرید اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا جی کے قدموں میں آ بیٹھا اور بولا، سرکار، ڈرم کے نیچے آگ میں نے لگائی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ بابا جی نے اس کا سر پکڑ کر ٹانگوں میں جکڑ لیا اور جنات نکالنے والے ڈنڈے سے اس کی پھینٹی لگانی شروع کر دی اور خوب جم کر دھلائی کر دی۔ وہ مرید روتے روتے بابا جی کی شان میں گندی گندی گالیوں کا نذرانہ پیش کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ میں نے تو سچ بولا، تو مجھے مارا کیوں؟ جبکہ ان بزرگ کو وہ درخت اتنا عزیز تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے مرید کو سچ بولنے پر معاف کر دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بابا جی دھوتی اٹھا کر اپنا جلا ہوا پچھواڑا دکھاتے ہوئے بولے، جب درخت کٹا تب وہ بزرگ درخت کے اوپر نہیں تھے، مگر جب تم نے آگ جلائی میں ڈرم کے اندر تھا۔
تین دوست سنیما میں فلم دیکھنے گئے۔ وہاں کچھ کرسیاں چھوڑ کر ان کے آگے ایک گنجا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ فلم کے دوران ہی ان تینوں کو شرارت سوجھی اور انہوں نے ایک دوسرے سے شرط لگائی کہ ہم میں سے جو بھی دوست اس گنجے شخص کے سر پر زور سے ہاتھ مارے گا اسے 500 روپے ملیں گے۔ آخر ایک دوست تیار ہو گیا۔ وہ اس گنجے شخص کے پاس گیا اور زور سے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او شیدے، کیا حال ہے تیرا؟ گنجے شخص نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور غصے میں بولا، ہیلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں شیدہ نہیں ہوں۔ او ہو، سوری۔ اتنا کہہ کر وہ واپس آ گیا اور 500 روپے لے لیے۔ کچھ دیر بعد دوسرے دونوں دوستوں نے اپنے دوست کو پھر اکسایا کہ اگر اب کی بار تم اس کے سر پر ہاتھ مارو گے تو 1000 روپے ملیں گے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچایا لیکن پھر راضی ہو گیا۔ اس بار اس نے گنجے شخص کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو یار، مذاق مت کرو، مجھے پتہ ہے تم شیدہ ہی ہو۔ اس بار تو وہ گنجا شخص غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں ایک بار کہا ہے کہ میں شیدہ نہیں ہوں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ دوست سوری کہہ کر پھر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا اور اسے 1000 روپے مل گئے۔ اس دوران وہ گنجا شخص غصے میں حال سے اٹھ کر اوپر باکس جا کے بیٹھ گیا۔ اس بار پھر دونوں دوستوں نے اسے کہا، اگر اب کی بار تم اسے مار کے آؤ تو تمہیں 1500 روپے ملیں گے۔ تھا تو بہت مشکل لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے باکس میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوئے شیدے، تم یہاں باکس میں بیٹھے ہو، میں تمہیں نیچے ہال میں پتہ نہیں کس کو مارتا پھر رہا ہوں۔ ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اکثر رات کو آفس کا کام کرتے کرتے میں صوفے پر ہی سو جاتا ہوں۔ رات کو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بیڈ پر سوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک رضائی ہے اور اس رضائی سے نور چھلک رہا ہے۔ تو حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی وہ کون سی ایسی نیکی یا عمل ہے جس کی بدولت اس کی رضائی سے نور چھلکتا ہے؟ مولوی صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہنے لگے، ابے سالے، تو ضرور مرے گا کسی دن۔ یہ نور نہیں چھلکتا بلکہ تیری بیوی رات میں تیرا موبائل چیک کرتی ہے۔ پاس ورڈ ڈال کر رکھا کر پاس ورڈ۔ ایک چوہا کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک اونٹ کا بچہ دیکھا اور حیران ہوا کہ اس کا قد اتنا لمبا کیوں ہے۔ چوہے نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اونٹ کے بچے نے بولا، 6 مہینے۔ اونٹ کے بچے نے بھی چوہے کے چھوٹے قد کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ چوہا بولا، عمر تو میری بھی 6 مہینے ہے، پر میں ذرا بیمار رہتا ہوں۔ بیگم نے صبح اپنے شوہر سے کہا، رات میں نے کیا ہی خوبصورت خواب دیکھا ہے۔ شوہر نے پوچھا، کیا دیکھا؟ بیوی نے کہا، میں نے دیکھا تم نے ایک خوبصورت جڑواں ہار مجھے تحفے میں دیا۔ میں وہ پہن کر ایک تقریب میں گئی۔ ساری خواتین مجھے اور میرے ہار کو دیکھ رہی تھیں۔ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ شوہر نے اپنی بیگم کو بہت محبت سے دیکھا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی تعبیر کے لیے تمہیں بس شام تک انتظار کرنا ہوگا۔ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ شوہر کام پر چلا گیا اور وہ دن بھر منصوبے بناتی رہی، ہار پہن کر میں پہلے کسے دکھاؤں گی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے بہترین کھانا تیار کیا اور انتظار کرنے لگی۔ شام کو شوہر جب واپس آیا تو ایک گفٹ پارسل دیدہ زیب کور میں لپٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیگم پارسل دیکھ کر ہی خوشی سے جھومنے لگی۔ اسے صبر کرنا مشکل ہو گیا تو شوہر نے بھی زیادہ سسپینس نہیں رکھا بلکہ بیگم کو پارسل پکڑا دیا۔ بیگم نے بے صبری سے پارسل کھولا تو اندر ایک کتاب کا عنوان تھا، آپ کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ یہی حال اس ملک کے دانشور اور حکمرانوں کا ہے۔ ان سب سے عوام بڑی امیدیں باندھ لیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ان خوابوں کی یہ لوگ تعبیر بنیں گے۔